29 29 سورہ المعارج آیات شریفہ 22 سے 35 تک۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قرآن و سنت میں جنت اور دوزخ کے بارے میں تذکرہ بہت ہی زیادہ ہے۔ دوزخ کی شدت اور جنت کی نعمتوں کا بیان سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ جنت میں چلے جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں، اور پھر عقل مندوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کوالیفیکیشنز کیا ہیں، کون سی باتیں ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچا دیں۔ عقل مند انسان اس بارے میں ضرور سوچتا ہے۔ رب العالمین کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں سے آگاہ ہیں اور ارحم الراحمین بھی ہیں، مہربان اور شفیق بھی ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی سے اس سوال کا جواب دے دیا ہے، ان صفات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے جو مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی نسلوں کو، کنبوں کو جنت میں پہنچا دے۔ اللہ پاک نے ان خوبیوں کے بیان میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ جنت کے بارے میں بھی بہت کچھ بتلا دیا، دوزخ کے بارے میں بھی خوب آگاہ کر دیا، اور جنت پہنچانے والی باتیں ان کو بھی اچھی طرح واضح کر دیا۔ اور یہ بات قرآن کریم کے بہت زیادہ مقامات میں ہے۔ آج کے سبق میں صرف سورہ المعارج 29واں پارہ آیات 22 سے 35 تک اللہ مالک نے جنت والوں کے لیے جو 9 کوالیفیکیشنز، 9 باتیں رکھی ہیں جو جنت میں پہنچانے والی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاید اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو ان صفات سے مالا مال کر کے اپنی جنتوں میں پہنچا دے۔ اللہ کرے کہ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اسی نیت سے ہو کہ ہم نے انشاءاللہ ان صفات کو لینا ہے اور اپنی اولادوں میں اور اپنے کنبوں میں ان کو جاری و ساری کرنا۔ ایک ایک کر کے سنیے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے زیادہ تفصیل اور اپنے کم علمی کی وجہ سے زیادہ تفصیل عرض نہ کر پاؤں گا۔ جتنی بات ممکن ہو اللہ کرے کہ اسی میں میرے اور آپ کے لیے خیر ہو جائے۔ پہلی بات جو جنت والوں، بیٹا میری طرف سے دیکھو، بیٹا ادھر آ جاؤ، بھائی کو ساتھ، عبداللہ جی آپ بھی بیٹا کوین پر ہو جاؤ، زمین پر نہ بیٹھو، سردی آپ، عبداللہ کوین پر، آپ بھی ادھر ہو جاؤ۔ پہلی بات جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر نمازی۔ اس سے پہلے جہنم اور اس کی سختی کا ذکر ہے کہ جہنم چہرے اور سر کی چمڑی کو جھلسا دے گی۔ اب وہ ہمارا اس وقت موضوع ہے، بچے گا کون؟ جن میں پہلی خوبی یہ ہوگی نمازی، بس نمازی نہیں۔ میری التماس ہے آپ سے بھی اور خواتین بیٹیوں سے بھی
پوری توجہ الفاظ مبارکہ پہ لگا ہے۔ اسامہ جی پوری دھیان صرف قرآن شریف پر لگا ہے۔ الا المصلین، نمازی، بس نمازی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عام طور پر بشر صاحب نمازی بس کافی ہے، نہیں۔ یہ جہنم سے بچنے والوں کی خوبی صرف نمازی ہونا نہیں۔ میجر صاحب جی آپ آگے ہو جائیں، کرنل صاحب اپنے جونیئرز کو آگے کیجیے، اپنی پلٹن کا خیال رکھیے۔ الا المصلین، مگر نمازی، نوٹ کیجیے، اللہ کرے اگر یہی ایک بات میں آپ آج کے سبق سے لے جائیں تو اس میں بھی بہت خیر ہے۔ انس جی صرف نمازی نہیں، کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ مرزا صاحب جی توجہ کرو، مگر نمازی کون سے؟ جو اپنی نمازوں پر مداومت، ہمیشگی کرتے ہیں۔ کتنے ہیں ایسے ذہن جی؟ پرچہ اس میں پاس پرسنٹیج زیادہ ہے یا فیل پرسنٹیج زیادہ ہے؟ اللہ کرے ہم فیلوں میں نہ ہو، اور کوئی بھی نہ ہو، ہم اپنے لیے بھی اور کسی کے لیے بھی برا نہیں چاہتے۔ ڈیل ہو رہی ہے، نماز ہے۔ اب جس نے ڈیل کو ترجیح دی وہ دائمون میں ہے۔ ملک صاحب رشتہ دار ہیں، بچی کے سسرال والے ہیں یا بیٹے کے سسرال والے ہیں، ہم اپنی زبان کہتے ہیں بڑے نازک رشتہ دار آئے تھے، نماز سب سے اوپر ہے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہے، خوب گپ شپ ہو رہی ہے، نماز آگے پیچھے کرنا ہے، کر لے، وہ جنتیوں والی صفت سے معلوم ہے۔ چیمہ صاحب بات افسوس ہے، ماتم ہے، محبوب ترین شخصیت مر چکی ہے، اب غم میں نماز کی معافی ہے نہیں۔ قرآن و سنت میں تو غم میں معافی کا کہیں ثبوت۔ میں آپ اس سبق کو پلے اپنے لیے رشتہ سے، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، نماز کا وقت ہے، کیس نمٹانا ہے یا نماز پڑھنی ہے؟ اللہ نہ کرے مجھے توفیق ہی نہ دے کہ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا، پہلے میرے پاس کیا ہے کہ میں بیڑا غرق کروں، لیکن یہ مقصد ضرور ہے کہ سمجھ جائے، بات واضح ہو جائے۔ ساری کائنات نماز کے مقابلے میں بے حیثیت، سوائے جو شریعت میں اجازتیں ہیں۔ بندہ مر رہا ہے تو اس وقت اس کو بچا لیں، نماز بعد میں پڑھیں گے، وہ الگ باتیں ہیں۔ جو ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ الگ ہیں، لیکن ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں باتیں چل رہی ہیں، کوئی کہا کھوٹا ہے سودا، کھوٹا ہے، کس کا؟ کہنے والے اور سننے والوں کا، مگر تھوڑوں کا۔ یاد کر لینا یہ 9 کے 9 پرچے، بعد میں اگر چاہوں میں تو پوچھوں اسامہ جی بیان کرنے۔ پرچہ نمبر 2، والذین فی اموالہم حق معلوم، جنت والے ان کی دوسری خوبی، ان کے مالوں میں معلوم حق ہے، للسائل، مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، اور محروم لوگوں کے لیے۔ سفید پوش ہے، مانگتا نہیں ہے، لیکن ہے محتاج یا مانگنے والا ہے، ان کے لیے جنتیوں کے مال میں معلوم حق ہے، پہلے سے متعین کر دیا ہے۔ توجہ فرما لیجیے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ ہم میں سے ایک تعداد کہنے والوں کی، سننے والوں کی سمجھ دیا زکوٰۃ دی تو اللہ پر بڑا احسان کر دیا۔ کیا احسان کیا؟ نہ میری ماما کا مال ہے، نہ میرے بابا کا ہے، نہ ننیال کا ہے، نہ ددیال کا ہے، مال ہے اللہ کا۔ اللہ نے مجھ پر شفقت کرتے ہوئے یا امتحان کے لیے مال کو میرے ہاتھ سے گزارا، بس اتنی کہانی۔ اس سے بابو جی کچھ گیا ہے؟ کچھ مال تو ان کے۔ تو
تو جنتیوں کی دوسری خوبی کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ ایک حصہ مقرر کر چکے ہیں، جانا پہچانا کہ یہ حصہ کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جو ڈی ہوگی 1% اللہ کی راہ میں دینا، جو کرایہ آئے گا اس کا اتنا حصہ، جو کیس آئے گا اس کا اتنا حصہ، جو چیز وہ چاہے، اس میں چھٹی ہے، پابندی نہیں۔ لیکن جنتی کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ سے آگے کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے پہلے سے طے کر رکھی ہے کہ یہ مانگنے والوں کو اور محروم لوگوں کو دینا ہے۔ تیسری خوبی والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز قیامت کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ایک بات اتنی لمبی ہے کہ مغرب تک بولتے رہیں ختم نہیں ہوتی۔ خلاصہ، اور اللہ کرے کہ ٹھیک خلاصہ ہو، مجھے آپ کو جب یہ صفت مل جائے کہ روز قیامت ہے تو کیا معنی؟ جو نیکی کروں گا اس کا اللہ بدلہ دیں گے اتنا جو میرے تصور سے زیادہ ہے، جو بدی کروں گا سزا ملے گی۔ اگر یہ ایک خوبی مجھ میں اور آپ میں آ جائے، بدی کی طاقت نہ رہے، نیکی میں بقدر استطاعت کوئی کوتاہی کرے نہیں کرے گا۔ نمبر 4 والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جنتیوں کی چوتھی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جزاک اللہ خیر، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ روز قیامت اسے بھی یاد ہے، اور اس کے بعد جو جہنم ہے جس کے بیان سے کتاب و سنت لبریز ہے، اس سے ڈرتے۔ جو شخص عذاب جہنم سے بچے گا وہ کسی پہ زیادتی کرے گا، بیوی خاوند کی نافرمانی، خاوند بیوی پر ظلم، داماد سسرال پر، سسرال والے داماد کے بارے میں کوئی بری بات کہیں گے جو ناحق، سب ٹھیک ہو جائے۔ ایک خوبی کیا باکمال خوبی ہے، اور اللہ مجھے آپ کو دے دے۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، سن لو، کوئی ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، فنے خواں، حاجی، نمازی، یہ وہ بن کے شوخی شیخی میں نہ آ جائے۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، یقیناً تیرے عذاب، تیرے رب کے عذاب سے کوئی محفوظ نہیں۔ ہر کسی کے سر پر عذاب کی چھڑی ہے، جسے چاہے اللہ وہ چھڑی لگا دے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ بچے گا کون؟ جو ان خوبیوں کو پیدا کرے گا اور رب کی رحمت ہو۔ کوئی فنے خواہ نہ بنے، یہاں فنے خواہی کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں۔ 5ویں خوبی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ کیسا بیان ہے رب کا، قربان ہو جائیں، قربان ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ کیا کہتے ہیں اب رشتہ سے کمپریہنسو، شامل، کامل، جامع، ہر طرف سے انسان کو انسان بنا دیا۔ یہ نہیں کہ بڑا کچھ کر رہا ہے اور کردار پہ گندا ہے، نہ کھوٹا ہے۔ یہ مرزا صاحب کردار بھی صاف ستھرا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، لیکن ہے خوف ہے اس پر۔ آنکھیں پاک ہو، آنکھیں پاک ہو۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں پر اور جو ان کی لونڈیاں ہیں۔ اور اس کے بعد 2 ٹوک فیصلہ دیا، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون،
جس نے اس کے سوا کوئی اور نہ ڈھونڈی وہ کون ہے؟ وہ حد سے تجاوز کرنا. پڑھوے نمازیں، قیامت سے ڈرنے کا دعویٰ کروے، اللہ کی راہ میں مال بہت زیادہ خرچ کروے. جس نے اس بارے میں بد کرداری کی راہ اختیار کی وہ حد سے بڑھنے والا ہے. اور جو حد کو کراس کرے، ریڈ لائٹ ہے، حد ہے نا. اب جو ریڈ لائٹ کو کراس کرے گا اور اگر ملک میں قانون ہے تو بچے گا؟ جواب دیجیے. بعض ملکوں میں اس کی سزا قید ہے. یہاں کیا رہا ہے؟ فائن. بعض ملکوں میں 3 دن کے لیے قید کر دیتے اور بڑے بڑے اندر جاتے ہیں جہاں قانون ہے. جس نے ریڈ لائن کراس کی اس کی خیر نہیں. تو رب کی ریڈ لائن جس نے کراس کی وہ حاجی بنے، ڈاکٹر صاحب بنے، کچھ بنے، بد کردار وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. چھٹی صفت والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. چھٹی اور 7ویں صفت اکٹھی بیان کی، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. یا اللہ ہدایت. میرا گمان ہے اور اللہ کرے وہ گمان 100% اللہ غلط کر دے، یہ دونوں پرچے اس میں فیل ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے کہ تھوڑی؟ اب کسی سے مشورہ کر لیجیے. مصیبت کا مارا ہوا بندہ کس سے مشورہ کرتا ہے؟ چاہتا ہے دیوار مل جائے تو اس سے اپنی بات کہہ لو. تو وہ کسی کو دیکھ کے کہ اچھا خاصا معقول آدمی اپنا مشورہ کر دیتا ہے، بس اب اس کی خیر نہیں. یہ امانت دار ہے؟ کھوٹا بے ایمان ہے. یہ کھوٹا بے ایمان تو نہیں، کھوٹا ہے. بات کی بھی امانت ہے، مال کی بھی امانت ہے، مشورہ کرے وہ امانت ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں. وعہدہم، اور وعدہ کی پابندی کرتے ہیں. کیا کہانی ہے ہمارے ہاں کہنے والوں سننے والوں کی. عام طور پہ طاقتور ہے تو بڑا ماشاءاللہ وعدہ کا پابند ہے، کمزور ہے تو پرواہ. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. حتیٰ کہ بچوں سے جو وعدہ ہے دین اس کی پابندی کی بھی تلقین کرتا ہے. والذین هم بشہاداتہم قائمون. ان کی 8ویں خوبی اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھا دوست کا بیٹا ہے گواہی اور ہے، اجنبی ہے گواہی اور ہے، بیٹی ہے تو گواہی اور ہے، بہو ہے تو گواہی یکسر بدل گئی. نہیں، ہر صورت میں سچ گواہی پہ قائم ہے. 9ویں اور آخری خوبی والذین هم علی صلاتہم والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی کیا کرتے ہیں؟ خوب حفاظت کرتے ہیں. الفاظ زیادہ، ایک ہے حافظون، ایک ہے یحافظون. اس میں زیادہ معنی. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں. پہلی خوبی کیا تھی؟ بولو نا سب. نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے ہیں. آخری خوبی کیا ہے انس؟ خوب. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ جنتیوں کی 9 خوبیاں، ان میں سے 2 خوبیاں کس کے متعلق ہیں؟ تو جہاں نماز نہیں وہاں جنت آئے گی؟ رہ جائیں گے جی پیر صاحب جنت میں رہ جائیں گے. رہ جائیں، جہاں پیر جائے گا وہیں ہو جائے گا، اکٹھے ہی ہوں گے. جی حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، وہ کہانیاں ہیں جو ہم ڈال رہے ہیں، کھوٹی باتیں ہیں. جس جنت میں جانے کے لیے اللہ نے 9 خوبیاں اس مقام پر بیان کی، ان میں سے 2 نماز کے متعلق، تو
تو نماز کے بغیر کہانی کیا ہوگی؟ اب ذرا یحافظون کی اختصار سے بات سنیں. اس میں یہ ہے اوقات کی پابندی کرتے ہوئے، کیس نمٹا کے، ڈیل کر کے، رشتہ داروں کو بھگتا کے، غم کی مجلس سے فارغ ہو کے، بارات کو کھانا دے کے، ساری شیطانی باتیں. ڈاکٹر صاحب کرے یا کوئی کرے، شیطانی بات شیطانی ہے، کہیں کی جائے. غلط بات جب بندہ بڑا ہو تو ٹھیک ہو جاتی. زہر کسی امیر کے ہاتھ میں ہو، عالم کے ہاتھ میں ہو، سربراہ کے ہاتھ وہ زہر ہے، شہد شہد ہے. یحافظون میں انسی بات یہ ہے کیا؟ نمازوں کے اوقات کی پابندی کرتے ہوئے اوقات میں ادا کرتے ہیں. میں مہمانوں سے اکٹھی ہو کے اطمینان سے نماز پڑھوں گی، جھوٹ بکتی ہے. اصل کہانی یہ ہے مہمان پہلے نماز بعد. اور تیرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اطمینان کے لیے مہمانوں کو نمٹانا ضروری ہے. تو جنت والی ہے، کہاں جانے والی ہے؟ یہ کہہ میں نماز پڑھ کے مطمئن ہو جاؤں گی اور پھر مہمانوں کی خدمت کروں گی. یہ ہے دین. بات واضح ہو رہی؟ غلط ہے یہ ٹھیک ہے؟ اطمینان نماز سے آئے گا یا مہمانوں کو نمٹانے سے آئے گا؟ ہاں، مہمان نمٹا کے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق شریعت کی حدود میں خوب خدمت کر مہمان. شریعت روکتی تو نہیں، لیکن مہمان پہلے نماز بعد میں یہ شریعت نہیں ہے. نماز پہلے مہمان بعد. واضح ہوگی. خوب حفاظت میں ایک اور بات یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا. پنجابی میں گلوں نہیں لانا. دھول آیا اور چلا گیا. جب یہ 9 خوبیاں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ان 9 خوبیوں کو دہرا لیجیے میرے ساتھ ایک دفعہ. نمبر 1، نمازوں پر ہمیشگی کرنا. نمبر 2، مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ اور حق سوالیوں اور محروموں کا رکھنا. نمبر 3، روز قیامت کی تصدیق کرنا. نمبر 4، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہنا. نمبر 5، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. نمبر 6، اپنی امانتوں کی پاسداری کرنا. نمبر 7، اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرنا. نمبر 8، اپنی شہادتوں پر گواہیوں پہ قائم رہنا. اور نمبر 9، نمازوں کو ٹھیک اوقات میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا. اب اس کے بعد ان کے لیے ایک عظیم الشان بشارت ابھی سن لیجیے. اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ جنتوں میں ہوں گے. اور کس طرح ہوں گے؟ مکرمون، عزت کیے گئے. اللہ اکبر. یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر. کون عزت کرے گا؟ جی، ایک یہ ہے کہ مصطفیٰ میری عزت کرے، ایک یہ ہے برسٹر صاحب کریں. دونوں میں سے کون سی بات بڑی ہے؟ ایک یہ ہے برسٹر صاحب کے ابو کرتے. جو عزت کرنے والا اونچا ہو، عزت کا درجہ بڑھتا ہے یا اتنا ہی رہتا ہے؟ جواب دیجیے. یہاں کون فرما رہا ہے؟ مکرمون. رب ذو جلال گواہ ہے. چیمہ صاحب سنیے، اس کائنات کے سارے میڈلز جمع کیے جائیں، ایک ترازو میں رکھے جائیں، اور رب کی طرف سے یہ میڈل فی جنات مکرمون کون سا بڑا ہے؟ آئیے عزم کریں کہ انشاءاللہ ان 9 صفات کو اپنے اندر لانا ہے، لانا ہے، لانا ہے، اور اللہ کی جنت میں ان کی توفیق اور رحمت سے باعزت طریقے سے جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم